وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسلام میں قصاص کا نفاذ کیوں ہوا؟ پہلے بھی سسٹم تھا، اسلام نے ایسا کیوں کیا؟ جب قرآن نے فرمایا، قرآن کریم میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم قرآن میں دیا گیا، تو آخر کیوں؟ کوئی وجہ تو اس کی ہوگی۔ وجہ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے، اسلام آیا جہالتیں ختم کرنے کے لیے، ناانصافیاں ختم کرنے کے لیے، اور عدل کی، اخوت کی، مساوات کی، تقریم آدمیت کی، اس کی بالادستی کے لیے اسلام آیا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس وقت جو مثالیں موجود تھیں وہ بڑی ظالمانہ تھیں۔ بالخصوص مدینہ منورہ کے علاقے میں جو یثرب کہلاتا تھا، وہاں دو بڑے یہودی قبیلے تھے، بنو قریظہ، اور عربی دان بیٹھے ہیں تو بنو نذیر کہوں گا، عام نذیر کہتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے قبیلے تھے۔ ان قبیلوں میں بنو نذیر یا بنو نذیر وہ طاقتور اور زبردست قبیلہ تھا، اور دوسرے کو مغلوب رکھتا تھا اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ اگر بنو قریظہ کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو اس کی وہ دیت یا فدیہ یا قصاص وہ نہیں دیتے تھے، بلکہ 100 وسق کھجور، کہاں 100 اونٹ اور کہاں 100 وسق کھجور وہ دے دیتے اور کام چل جاتا۔ لیکن اگر ان کا بندہ کو مارا جاتا تو پھر نہ صرف بندہ مارتے بلکہ اور بھی بہت زیادہ نقصان کرتے۔ طاقتور کا یہ تھا کہ وہ اس کا خیال یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے مخالف گروہ کے جماعت کے سارے بندے مار دوں۔ قانون جو نہیں ہے۔ اسلام آیا، اسلام کی برکتیں آئیں، معاشرے کو، سماج کو انصاف ملا، پھر سب ایک جیسے ہو گئے۔ تو یہ میں نے ایک مثال پیش کی، کئی مثالیں اس کی دی کہ جو طاقتور قبیلہ ہوتا، اگر اس کا کوئی بندہ مارا جاتا، ان کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ مخالف سارے قبیلے کو مار دیتے، اور ایسا ہوتا بھی، اور لڑائیاں، وہ سلسلے لڑائیوں کے سال سال چلتے رہتے، اور وہاں لڑائی کے لیے کوئی بہت بڑی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پانی پلانے پہ جھگڑا ہو گیا، گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہو گیا، ساتھ چلنے پہ جھگڑا ہو گیا، بیٹھے ہوئے جھگڑا ہو گیا، جوا کھیلتے، تاش کھیلتے جھگڑا ہو گیا، اور شراب خوری میں جوا کھیلتے اکثر جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر نشے میں وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسلام نے عادلانہ نظام دیا، اور اسلام نے آ کے کہا کہ نہیں، اب قصاص کا نظام آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اور آج کے بعد ہم نے یہ نظام قائم کر دیا ہے، اگر آزاد بندہ قتل ہوتا ہے تو آزاد کو ہی سزا ملے گی، غلام ہوتا ہے تو غلام کو سزا ملے، جو قاتل ہے اس قاتل کو سزا ہوگی، دیگر لواحقین کو، قبیلے کے لوگوں کو نہیں کچھ کہا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ کتنی پیاری تفصیل بیان کر دی، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور
کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، بلکہ فرمایا کہ جو بھی زخم ہوں گے ہر زخم کا حساب اور قصاص دینا پڑے گا۔ تو یہ انتہائی بنیادی وجوہات ہیں کہ وہ جو جاہلانہ نظام تھا کہ طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، قصاص آنے کے بعد اسلام نے پوری دنیا میں ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا کہ جس کے بعد انسانیت شرمندہ نہیں بلکہ انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ خالق نے اپنے بندوں کے لیے کیسا پیارا نظام دیا ہے۔ اور پھر کسی ایک قاتل میں اگر ایک سے زیادہ بندے شریک جرم ہوتے ہیں، مبتلا ہیں، ان سب کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ قاتل اگر ایک سے زیادہ ہے تو جتنے بھی شریک جرم ہیں سب کو سزا ملے گی۔ صنعاء کے علاقے میں صنعاء کے علاقے میں ایک لڑکے کو 7 افراد نے قتل کر دیا۔ وہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ نے 7 افراد ان کو قتل کروا دیا اس کے قصاص میں۔ اور یہ بھی فرمایا یہ تو 7 بندے ہیں، اگر پورے اہل صنعاء پورا علاقہ بھی قتل میں ملوث ہوتا تو میں سب کو قتل کروا دیتا۔ عادلانہ نظام کام کرنے کے لیے پھر بغیر کسی رعایت کے، بغیر چہرے دیکھے، بغیر شخصیات دیکھے، بغیر کسی سے متاثر ہوئے پھر نظام کو قائم ہونا چاہیے۔